اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذه الدورة. اليوم إن شاء الله ندرس الدرس الثالث العشر في هذه دورتنا اللغة العربية لفهم القرآن. نبدأ على بركة الله وتوفيقه. دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے میرے رب، اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا کر اور کسی قسم کی مشکل میرے آڑے نہ آئے، اور اس کام کو بخیر و عافیت بغیر تکلیف تک پہنچا، اور تیری ہی مدد اور نصرت سے ہم یہ کام کرنے کے قابل ہوئے ہیں. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنة ودعاء مستجابا. اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا اور ایسے عمل کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ایسے رزق کا جو حلال بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، نصرت والا بھی ہو، اور ایسی زبان کا جو تیرا ذکر کرنے والی ہو، اور ایسے دل کا جس کے اندر تیری خشیت، تیرا تقوی موجود ہو، اور نفس مطمئنہ کا، اور ایسی دعا کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. مطالعہ قرآن سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سورۃ اللیل کا مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن مجید کی 92 نمبر سورت ہے، آخری پارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے.
اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کسی کام آئے گا؟ اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے؟ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ جس کا بدلہ اسے دینا ہو وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو الحمدللہ آج ہمارے اس دورہ لغت العربیہ کا 13واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنے 12 اسباق پورے کر چکے ہیں، اور کل کے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیولپ ہو گئی ہے، کیونکہ جتنے بھی جو ہوم اسائنمنٹس تھیں میں نے دیکھا گروپ میں آئی ہوئی تھیں، وہ ساری ماشاءاللہ جو ہے وہ کلیئر تھیں، اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ پک کرنا شروع ہو گئے اس حوالے سے۔ تو اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ میں اپنی ورڈ کی اسکرین پہ جاتا ہوں، اگر وہ آپ کو شو ہونے لگے تو آپ مجھے بتا دیں۔ جی ورڈ کی اسکرین شو ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کے سبق کی طرف چلیں گے آگے۔ جی کل جو ہے وہ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ابھی تک، یعنی کہ جملہ اسمیہ بنانے سے پہلے ہم لوگ ایک ایک اسم کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے۔ ایک ایک اسم ہم لیتے تھے، مذکر سے مؤنث بناتے تھے، واحد سے مثنیٰ، جمع، معرفہ سے نکرہ، نکرہ سے معرفہ، اور اعرابی حالت میں بھی جو دیکھ رہے تھے وہ سارے ایک ایک قسم تھے۔ اب ہم نے یہ کیا کہ دو یا دو سے زیادہ اسماء کو آپس میں ملا کر ہم نے جملہ بنانا شروع کر دیا۔ اب ہر ایک اسم کو عربی میں مفرد کہا جاتا ہے، یعنی کہ سنگل ورڈ کو عربی زبان میں مفرد کہتے ہیں، اور جب دو مفرد آپس میں مل جاتے ہیں یا دو سے زیادہ، تو اس سینٹینس وہ پورا ایک سینٹینس بن جاتا ہے، جسے ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں۔ اب وہ مرکب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرکب تام ہوتا ہے اور دوسرا مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ ہے کہ جو کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، جو آپ کو ایک پورا مفہوم اور معنی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جسے ہم سینٹینس کہہ سکتے ہیں، عربی میں اسے جملہ کہتے ہیں، جس سے آپ کے سامنے پورا مطلب واضح ہو رہا ہے۔ اور مرکب ناقص کو ہم پریز کہہ سکتے ہیں، کہ جو مفردات کا مجموعہ تو ہے، ایک مرکب ہے، دو یا دو سے زیادہ مفرد آپس میں مل گئے ہیں، لیکن وہ کمپلیٹ معنی آپ کو نہیں دے رہے۔ فی الحال ہم مرکب تام پڑھ رہے ہیں۔ پھر مرکب تام جو جملہ ہوتا ہے، اس میں آگے دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ چونکہ ہم اسم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، لہٰذا ہم پہلے جملہ اسمیہ کی طرف آئے ہیں، اور جملہ اسمیہ ہم نے بنانا شروع کر دی۔ اب جو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ دو مفرد آپس میں ملتے ہیں اور اس سے ایک جملہ بن جاتا ہے، اور یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ دنیا کی کسی اور زبان میں صرف دو ورڈز سے مل کر جملہ یا سینٹینس نہیں بنتا، لیکن عربی زبان میں آپ دیکھیں، کل سے آپ
صرف دو دو الفاظ کو، دو دو کلمات کو، دو دو مفردات کو، دو اسما کو آپس میں ملا کر ایک مکمل جملہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو دو مفرد ہیں ان میں جو پہلا مفرد ہوگا، جو پہلا اسم ہوگا، اسے مبتدا کہا جائے گا۔ مبتدا کہتے ہیں ابتدا کرنے والا، جہاں سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہم لے کر آئیں گے وہ اس کی صفت ہو سکتی ہے، عموماً صفت ہی لاتے ہیں اس کے بعد، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس مبتدا کی خبر ہے۔ یعنی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو جس طرح انگلش میں سینٹینس کے پارٹس ہوتے ہیں، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، شروع میں سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پریڈیکیٹ ہوتا ہے جو سبجیکٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح مبتدا اور خبر ہے کہ مبتدا ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے، کوئی اسم ہوتا ہے، اور خبر اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ دونوں ہوتے اسم ہی ہیں۔ اب ہم نے اس کی 3 شرائط پڑھی تھی کہ جب بھی ہم نے دو اسما کو، دو مفردات کو آپس میں ملانا ہے جملہ بنانے کے لیے، تو ہم نے اس کے بارے میں 3 پہلو، اسم کے 4 پہلو اور 3 شرائط کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جی، مبتدا کہتے ہیں وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ میں جو پہلا اسم ہے اسے مبتدا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو دو اسم آپ کے سامنے موجود ہیں جنہیں آپ ملا کر جملہ بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں سب سے جو پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ کو دیکھنا ہے۔ کہ جو پہلا یعنی کہ جو مبتدا ہوگا آپ کے پاس، میں اب جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہی یوز کر رہا ہوں کیونکہ اب آپ کو اس حوالے سے فیملیئرٹی ہو گئی ہے۔ جو مبتدا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہے وہ اس کی نکرہ ہوگی۔ کہ جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوگا اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگی۔ آلموسٹ 99% کیس یہی ہے، کچھ ایک آدھ ایکسیپشن ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گی۔ یہ اسم کی اعرابی حالت ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، تو اعراب کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہونی چاہیے، اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ 100% فلفل ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو اسم کے باقی 2 پہلو ہیں جو ہم نے سب سے شروع میں پڑھے تھے، جنس اور عدد، جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر تو خبر واحد ہے تو اگر تو مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، اور مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر مذکر ہوگی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر اس کی مؤنث ہوگی۔ یہ بھی آلموسٹ 99% تک یہ چیز، یہ کرائٹیریا فلفل ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کل ہم نے دیکھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ ہم نے اس میں معرفہ کی 5 اقسام پڑھی ہیں، سب سے پہلی قسم جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھا اسم علم، کسی خاص جگہ کا، کسی خاص فرد کا، کسی خاص چیز کا نام، جو اسپیسیفک نام ہوتے ہیں وہ اسم علم کہلاتے ہیں۔ اس کو ہم نے مبتدا کی جگہ پر رکھ کر دیکھا تھا اور اس سے ہم نے جملہ اسمیہ بنایا، جیسے کہ زیدن ایک نام ہے، اسم علم ہے، تو ہم نے یہ کہنا چاہا کہ زید ایک طالب علم ہے، تو زید پہلے ہم لے کر آئے اور اس کو ہم نے مرفوع کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے طالب کو لے کر آئے اور طالب کو بھی مرفوع کر دیا۔ اور مرفوع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں 2 پیش ہم نے لگا دیے، تنوین آ گئی، دونوں حالتیں رفع میں آ گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زید جو ہے یہ معرفہ ہے اور طالب جو ہے وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن آ گیا، 2 کنڈیشنز فلفل ہو گئیں۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زید بھی مذکر ہے، طالب بھی مذکر ہے، زید جو ہے وہ واحد ہے اور طالب بھی واحد ہے، چاروں جو پہلو ہیں وہ یہاں پر ہمارے سامنے کنفرم ہو گئے، تینوں شرائط اور کنڈیشنز پوری ہو گئیں، تو ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، زید طالب، زید ایک طالب علم ہے۔ اسی طرح ہم نے بے شمار جملے بنائے زید کے، زید صالح، زید صادق، زید معلم،
ज़ैदुन उस्ताज़ुन, ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैदुन मुहंदिसुन, जितने भी जुमले आप बनाना चाहें इसके आप बना सकते हैं। शर्त यह है कि जो चारों पहलू हैं उसमें मुताबिकत होनी चाहिए जुमला इस्मिया के हवाले से। फिर हम मुअन्नस की तरफ आए और मुअन्नस में हमने एक एक्सेप्शन देखी कि जो ख़वातीन के नाम हैं उसमें तनवीन नहीं आती, यानी कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आते, और दूसरा ये है कि हालत जर में ज़ेर नहीं आती। तो हमने ये जो इस किस्म के नाम थे इसको हमने गैर मुनसरिफ अस्मा की कैटेगरी में रख दिया। एक नई कैटेगरी हमने बना ली अस्मा की, गैर मुनसरिफ अस्मा। ये अकॉर्डिंग टू आराब है, यानी कि आराब के हवाले से एक कैटेगरी है गैर मुनसरिफ अस्मा। गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से होते हैं? फिलहाल हमने जो है वो अभी तक सिर्फ ये पढ़े हैं कि जो खवातीन के नाम है वो इसमें आते हैं। आज इंशाल्लाह हम इसकी बाकी कैटेगरीज भी पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जी ये सिर्फ जुमले में शर्त है। अच्छा, जिस तरह फातिमतु, फातिमता, फातिमता, ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा। अब आप यहाँ पे आप देखें फातिमतुन आप नहीं पढ़ेंगे, फातिमतन, फातिमतिन नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा? फातिमतु, फातिमता, फातिमता, इसी तरह ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा। तो ये गैर मुनसरिफ अस्मा हो गए। फिर हमने क्या किया कि इसके बाद जो मुसन्ना है, मुसन्ना को हमने देखा, यानी कि अब हमने ये किया कि पहले मुब्तदा जो है वो सिर्फ एक ही इस्म था। अब हमने क्या किया कि दो इस्म हम ले आए मुब्तदा की जगह पर, ज़ैदुन व खालिदुन। अब ये पूरा मुब्तदा है ज़ैदुन व खालिदुन और उसकी खबर है सालिहान। नहीं, नहीं, ये जो मुझे लगा आप शायद उसका पूछ रही हैं, जो मेल्स के नाम है। जो फीमेल के नाम होंगे ना वो किसी भी सूरत में उसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, ख्वाह वो आप जुमले में इस्तेमाल करें या जुमले के बगैर इस्तेमाल करें, वो गैर मुनसरिफ ही होंगे। जी हमेशा ही तनवीन नहीं आती। जी जी। अच्छा, फिर हम आगे मुसन्ना की तरफ। अब मुसन्ना में हमने ये किया कि एक इस्म की जगह पर मुब्तदा में हम दो इस्म लें, जैद की जगह हमने खालिद को भी बुला लिया। अब हमने क्या करना था? उसी तरह सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है और हमने ये बताना है कि जैद और खालिद दोनों नेक है। तो ज़ैदुन व खालिदुन, अरबी ज़बान में ये है कि दो अस्मा या दो से ज़्यादा अस्मा जब आप लेकर आते हैं तो उनके दरमियान में वाव लगाना पड़ता है। वाव का मतलब होता है और। ठीक है, जैद और खालिद, अब इनको मरफू आपने कर दिया ज़ैदुन व खालिदुन, और इनकी जो खबर आपने लेकर आनी है वो, अब सालिह का जो मुसन्ना है वो है सालिहान और सालिहीन। ठीक है, लेकिन चूंकि खबर जो है वो भी मरफू होनी चाहिए, लिहाजा सालिहान, जैतून व सालिह व खालिदुन सालिहान। ठीक है? इसी तरह मुअन्नस के लिए भी ज़ैनबू व फातिमतु सालिहतानी। आगे आ जाए जमा की तरफ। जमा में फिर हमने देखा कि अब ये है कि आप जितने मर्जी अस्मा ले आए, दरम्यान में वाव का इजाफा करते जाएं, ज़ैदुन व खालिदुन व हामिदुन, और आगे आप ले आए इसकी खबर। अच्छा, अब यहाँ पर ये तीनों अस्मा जो हैं ये मुब्तदा हैं, ज़ैदुन व खालिदुन व हामिदुन, ये पूरी मुब्तदा हो गई। और आप देखें कि ये मारफा है और मरफू है, और इनकी खबर आप लाना चाह रहे हैं कि ये सब नेक है, तो आप कहेंगे सालिहून। हमने जो है वो जमा सालिम मुज़क्कर दो तरह से पढ़ी थी, सालिहूना सालिहीना, और रफ़ा जो है वो सालिहूना है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो मुब्तदा और खबर है वो दोनों हालत रफ़ा में होनी चाहिए, मरफू होनी चाहिए, लिहाजा ज़ैदुन व खालिदुन व हामिदुन सालिहून। मुअन्नस की तरफ आ जाइए, ज़ैनबु व फ़ातिमतु व मरियमु सालिहातुन। ठीक है, जो जमा सालिम मुअन्नस है उसकी जो हालत रफ़ा है वो आतुन की आवाज़ के साथ आती है, लिहाजा ज़ैनबु व फ़ातिमतु व मरियमु सालिहातुन। फिर एक और चीज़ हमने ये देखी, हमने ये देखा कि अगर मिक्स नाम आ जाए, मर्दों के नाम भी हो और ख़वातीन के नाम भी हो, तो फिर क्या कंडीशन होगी? आसान सा कायदा है कि अगर एक भी मुज़क्कर नाम आ गया, चाहे वो हकीकी मुज़क्कर हो या गैर हकीकी हो, तो उसमें क्या होगा कि जो खबर जो खबर है वो हमेशा मुज़क्कर आएगी। ठीक है,
جیسے کہ زینبو و زیدن. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں زینب اور زید کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دونوں نیک ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ یا تو صالحان ہم کہیں گے یا صالحتان ہم کہیں گے، کیونکہ دو کے لیے ہمارے پاس اب چونکہ مذکر اور مؤنث دونوں آ گئے ہیں، لہٰذا ہم نے کیا کیا، اس میں سے جو مذکر خبر ہے وہ پک کر لی، زینب و زید صالحان. اسی طرح جمع میں بھی یہی ہوگا، فاطمۃ و زینب و زید صالحون. ٹھیک ہے. بے شک آپ کے پاس 20 خواتین کے نام آ جائیں، ایک بھی اس کے اندر مذکر اسم ہوا تو خبر ہمیشہ مذکر آئے گی. یہاں تک وہ چیزیں تھیں جو ہم نے کل تک پڑھ لی تھیں. آج انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں، اور پہلے تو میرا یہ ارادہ تھا کہ جو اس میں معرفہ کی دوسری کیٹیگری ہے معرف باللام، اس کی طرف جائیں گے، لیکن چونکہ غیر منصرف اسماء کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے غیر منصرف اسماء کو کمپلیٹ کر لیا جائے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگر ٹائم بچا تو اس کیٹیگری کی طرف جائیں گے. ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو غیر منصرف اسماء ہیں، جس طرح خواتین کے نام ہیں جس کے اوپر تنوین نہیں آتی اور یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں غیر منصرف اسماء. اس کی جو پہلی کیٹیگری تھی وہ تو آپ تفصیل سے پڑھ چکے، وہ ہے خواتین کے نام. اچھا، اس کی میں ڈیفینیشن لکھ دیتا ہوں غیر منصرف اسماء کی. اس کی یہ ہے کہ جو اسم کی حالتیں ہیں جی، اسم کی حالتوں میں نہ تو ان پر تنوین آتی ہے اور نہ ہی حالت جر میں زیر. ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اسم کی جو تینوں حالتیں ہیں اس میں نہ تو ان پر تنوین آتی ہے یعنی کہ دو حرکتیں آتی ہیں، اور نہ ہی حالت جر میں زیر آتی ہے. تو اس کی جو پہلی کیٹیگری ہے وہ آپ دیکھ لیں، خواتین کے نام. زینبو، ٹھیک ہے، زینبن نہیں کہیں گے آپ. اچھا، زینبا اور زینب، یہ اس کی تینوں. زینب حالت رفع ہوگی، زینبا جو ہے وہ حالت نصب اور حالت جر ہوگی. بس یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا پیٹرن جو ہے وہ یہ بنے گا کہ حالت رفع آخری حرف پر پیش کے ساتھ ہوگی، اور حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ آخری حرف پر زبر کے ساتھ ہوگی. اس میں جو دوسری چیز آتی ہے، جو دوسرا گروپ اس کے اندر آتا ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں کہ مردوں کے نام جن کے آخر میں گول تا ہو. جی، مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گول تا ہو، بالفرض اسامہ، ٹھیک ہے، طلحہ، اس قسم کے جتنے بھی نام ہیں جن کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. اسامتن نہیں ہوگا، طلحتن نہیں ہوگا، اسامتو، اسامتا، اسامتا، طلحتو، طلحتا، طلحتا. ایک میں یہاں پر مثال لکھ دیتا ہوں. جی، اس کی تینوں حالتیں کیسی ہوں گی؟ طلحتو، طلحتا، طلحتا. کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی اور نہ ہی حالت جر میں زیر آئے گی. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ بھی مردوں کے ہی نام ہے. یہ وہ نام ہے
کہ جن کے آخر میں الف نون آتا ہو. جی، جن کے آخر میں الف نون آئے، جیسا کہ عثمان، عدنان، ارسلان. کل کسی نے سوال کیا تھا میرے خیال میں حنان کا، کہ حنان آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے. تو حنان بھی اسی کیٹیگری میں آ گیا ہے کہ اس کے آخر میں الف نون آ رہا ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے. تو حنان آپ نہیں کہیں گے، حنانو، حنانا، حنانا. جتنے بھی نام ہیں، ارسلان، کامران، عفان، ٹھیک ہے، عثمان، جو بھی آخر میں جو ہے وہ الف نون کے ساتھ جو ہے وہ اینڈ ہو رہے ہیں، وہ بھی غیر منصرف ہی. ان پر نہ تو تنوین آئے گی، نہ حالت جر میں ان پر زیر آئے گی. ایک دو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. عفان ہو گیا، حنان، عثمان وغیرہ. چوتھی کیٹیگری آپ لکھ لیں غیر منصرف اسما کی، فرشتوں کے نام. جی، فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہوں گے. ہو گیا، فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف. تھوڑا سا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جبریل ایک فرشتے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جبریل ایک فرشتہ ہے. فرشتے کو عربی زبان میں کہتے ہیں ملک. ملک. تو بتائیں کیا بنے گا جملہ؟ جبریل ایک فرشتہ ہے. جی، جملہ بنائیے، جبریل ایک فرشتہ ہے. جی، اعراب کوشش کریں اعراب کے ساتھ آپ کریں تاکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہو. جی، جبریلو ملکن. جبریلو ملکن. جبریلو، جبریلو. جی، جبریل ایک فرشتہ ہے. جبریلو ملکن. اب جبریل ملکن نہیں ہوگا، کیونکہ جبریل چونکہ فرشتے کا نام ہے اور فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. جبریلو، جبریلو ہوگا. جبریلو کے آخری جو حرف ہے اس پر پیش ہوگا. اچھا، اب چلیں مثنیٰ بناتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جبریل اور میکائل. جبریل اور میکائل جو ہیں وہ دونوں فرشتے ہیں. تو کیسے میں کہوں گا؟ یہ خبر ہو گئی. سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ خبر کو مرفوع کریں. ایک کو واحد کہتے ہیں عربی میں. جی ہاں، جبریلو و میکائیلو. بعض جگہ پہ میکال بھی لکھا ہوا آتا ہے، میکائل بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ملکانی. جبریلو و میکائیلو ملکانی. یہ ہو گیا مثنیٰ. چلتے ہیں جمع کی طرف. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جبریل اور میکائیل اور اسرائیل.
तीनों फरिश्ते हैं। जी, जिब्रील, मीकाईल, इजराइल के एक लिखा हुआ नहीं आएगा। चलें ये आप सेंटेंस में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि हम जो है वो जब तर्जुमा कर रहे हैं तो हम एक का इजाफा कर रहे हैं, लेकिन अरबी में हमने एक नहीं लिखा। अच्छा क्वेश्चन। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मलक की जो जमा है वो जमा सालिम होगी या जमा मुकस्सिर होगी? जी, ये सिर्फ नहीं है, ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है कि जो जमा सालिम है वो अमूमन 99% से ज़्यादा सिफात की बनती है। तो मलक जो है वो सिर्फ नहीं है, इसकी जमा मुकस्सिर बनेगी मलाइका। मलकूना कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, मलाइका। जी, मलाइकतुन। और जमा मुकस्सिर का जो कायदा था, जमा मुकस्सिर का कायदा क्या था? वो जो हमने छोटी उंगली और अंगूठे को मिलाकर किया था कि उसका जो हालत रफा है वो बिल्कुल वाहिद की तरह होगा, दो पेश के साथ तनवीन आएगी उसमें। तो जिब्रीलु, पेश में लगाते चलूँ, जिब्रीलु व मीकाईलु व इज़राईलु मलाइकतुन। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा आगे करके लगा देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, जिब्रीलु व मीकाईलु व इज़राईलु मलाइकतुन। अब आ जाए वो जो सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आप जिब्रीलु मलक, लेकिन आपने तर्जुमा किया जिब्रील एक फरिश्ता है। कल भी हमने जितना वो किया उसमें एक का लफ्ज़ हमने अरबी में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तर्जुमे के अंदर हम एक लिख रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस है ना, सेंटेंस से ही आपको पता चल जाता है। हमने इससे पहले जो वाहिद मुसन्ना और जमा हमने किए उससे जो है वो हमें पता चल रहा है। अब मलक जो है, मलक, मलक कहते हैं एक फरिश्ता। इसी से आपको पता चल जाएगा कि जिब्रील एक फरिश्ता है। मलकान कहते हैं दो फरिश्ते, दो फरिश्तों को। इसका तर्जुमा हम करेंगे जिब्रील और मीकाईल। हालांकि अरबी में हम दो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम करेंगे जिब्रील और मीकाईल दो फरिश्ते हैं। और इसी तरह जिब्रील, मीकाईल और इजराइल जो है वो मलाइका है। कभी भी आप एक या दो लिखेंगे नहीं। ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज आपको खुद ही बता देंगे। अदद का जो हमने पूरा एक वो पढ़ा दो तीन क्लासेस में, उसमें हमने तफसील से देखा ये अदद जो है वो हमें उस वर्ड के अंदर ही अदद छुपा हुआ है। अब मलकुन के अंदर एक फरिश्ता, उसके मायने है एक फरिश्ता। मलकान का मतलब है दो फरिश्ते। ठीक है, लिहाजा वो लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया। तो ये चौथी कैटेगरी थी कि फरिश्तों के नाम भी गैर मुनसरिफ होंगे। पांचवी कैटेगरी पे आ जाते हैं, शहरों और मुल्कों के नाम। जी, शहरों और मुल्कों के नाम भी गैर मुनसरिफ होते हैं। जी, जुमला बनाइए कि मक्का एक शहर है। जी, मक्का एक शहर। असल में ये लफ्ज है, आखिर में इसके गोल ता है। ठीक है, तो ये होगा मक्कतू। जी, बलद भी कहते हैं, मदीना भी कहते हैं। बलद अमूमन मुल्कों के लिए इस्तेमाल होता है।
جی مکہ مکہ مدینۃ. جی مکہ مدینۃ. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ اس کا ترجمہ نہیں کرنا کہ مکہ مدینہ ہے. وہ مدینہ جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں. مکہ مدینۃ، مکہ ایک شہر ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں مکہ تن بھی آپ نے نہیں کہنا کیونکہ غیر منصرف ہے. اور اگر مدینہ ہم بطور مدینۃ المنورہ استعمال کرتے تو وہاں پر ہم مدینہ تو کہتے. اب مدینہ تن آ رہا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ عام شہر کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. جی ہاں گول تا اگر مردوں کے نام میں آئے تو وہ غیر منصرف ہوگی. خواتین کے نام میں آئے تب بھی غیر منصرف ہوگی. ٹھیک ہے. خواتین کے نام ہو اس میں گول تا ہو یا مردوں کے نام ہو اس کے آخر میں گول تا. لیکن اس کے علاوہ اگر آ رہی ہے ٹھیک ہے صفات کے اندر آتی ہے صالحۃن، صادقۃن، عابدۃن، ٹھیک ہے، کاذبۃن، جالستن، یہاں پہ جس طرح مدینۃن، سیارۃن، اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے، صرف ناموں کے اندر ہے. جی اب یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ مکہ میں گول تا آئی ہے لیکن اس کو ہم تو اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کسی شہر کا نام. تو شہروں اور ملکوں کے نام جو ہے وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. اچھا اب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مکہ اور جدہ دونوں شہر مکہ اور جدہ شہر. مدینہ تن آئے گا، مدینہ تانی. جی یہ سوال ذرا دوبارہ کریں. جبریل و ملکن نہیں لگایا، مکہ تو مدینہ تن لگایا. اس کا ذرا دوبارہ پوچھیں کیا پوچھیں. اچھا جی مکہ تو و جدہ تو مدینہ تانی. ٹھیک ہے. عربی زبان میں جو اصل لفظ ہے وہ ہے جدہ. ٹھیک ہے جدہ. اردو میں ہم جدہ کہتے ہیں. جو شہر کا اصلی نام ہے وہ ہے جدہ. ٹھیک ہے. تو بے شک آپ جدہ لکھیں جدہ لکھیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو اصل نام ہے وہ ہے جدہ. وہ ہم اردو میں اس کو جدہ کہہ دیتے ہیں، جو عربی پروننسیشن ہے وہ جدہ ہے. جبرائیلو کے ساتھ ملکن نہیں لگایا. نہیں میں نے ملکن لگایا. یہ دیکھیں یہ جبریلو ملکن، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے. جبریلو ملکن ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ دو پیش ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہے ہوں آپ کو. یہ اوپر دو پیش لے لیں گے. آپ لگائیں دیکھیں. اب اردو میں تھوڑا نا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مکہ اور جدہ شہر ہیں.
इससे यही पता चल रहा है कि वो दो शहर। आप ये भी कह सकते हैं मक्का और जद्दा दो शहर हैं, ठीक है, लेकिन अरबी में आपको, आप इसको मदीना नहीं कह सकते। उर्दू में आपको सेंस क्लियर हो रही है, मक्का और जद्दा शहर है, जुमला बिल्कुल ठीक है। लेकिन अरबी में अगर आप कहेंगे मक्का तू व जद्दतु मदीनतुन, तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसमें आपने, चूंकि दो शहर आए हैं, तो फिर मदीनतान आपको लगाना पड़ेगा। उर्दू में अमूमन हम इस तरह नहीं कहते मक्का और जद्दा दो शहर हैं, हम यही कहते हैं मक्का और जद्दा शहर हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मक्का और जद्दा दो शहर हैं। लेकिन उर्दू जो एक लिखने का तरीका है, उसमें हम यही कहते हैं मक्का और जद्दा जो है वो शहर। लेकिन अरबी ज़बान में ये होगा कि आपको मदीना तान लिखना होगा। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं छठी कैटेगरी की तरफ। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं, टाइम भी थोड़ा है, कोई 10 के करीब कैटेगरीज हैं ये। मदीनानी नहीं, मदीनतानी। मदीना पहले से, आपने उसका ता क्यों उड़ा दिया आखिर से? उसको तो कुछ नहीं करना, वो तो अपनी जगह पर है, मदीनतानी। अच्छा, अगला जो ग्रुप है गैर मुनसरिफ अस्मा का, वो ये है कि छह नबियों के नामों के अलावा बाकी तमाम अंबिया के नाम जो हैं वो गैर मुनसरिफ होंगे। छह नबियों के नामों के अलावा तमाम अंबिया के जो नाम हैं वो गैर मुनसरिफ ट्रीट किए जाएंगे। और वो छह अंबिया, अब देखें, कोई 1.25 लाख के करीब अंबिया आए थे कुरान मजीद में, कोई गालबन 25-26 का जिक्र है। तो बेहतर ये है कि हम उन छह के नाम जान लें। हम ये कहेंगे कि ये गैर मुनसरिफ नहीं है, इनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो गैर मुनसरिफ हैं। अब वो छह कौन से हैं? सबसे पहले जो हमने पढ़ा, जिससे हमने आगाज किया था अपना एराबी हालत का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम जो है वो क्या होगा? गैर मुनसरिफ नहीं होगा। ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो गैर मुनसरिफ नहीं होंगे। इसकी तीनों हालतें कैसी होंगी? मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मदिन। ठीक हो गया? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा। सेकंड नेम इज हूद। कुरान मजीद में तज़किरा आया है हूद अलैहिस्सलाम का, हूदुन, हूदन और हूदिन, ठीक है। ये गैर मुनसरिफ नहीं हो। इसी तरह शुआइब, ये नाम भी कुरान मजीद में आया है शुआइब अलैहिस्सलाम का। ये भी, ये गैर, ये मुनसरिफ हैं, जी हाँ, इनको मुनसरिफ कहते हैं। वो इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे, उसमें और कैटेगरीज भी आती हैं। फिलहाल बस आपने ये ज़हन में रखना है कि मुअर्रब भी कहा जाता है इनको, कुछ मुनसरिफ नहीं है। शुआइबुन, शुआइबन, शुआइबिन। इसी तरह ये कुरान मजीद में भी जो है वो तनवीन के साथ इनके नाम आए हैं, शुआइब अलैहिस्सलाम के। एक और नाम है लूत अलैहिस्सलाम का। लुटाना। पांचवा नाम आप अपने पास नोट करें, नूह अलैहिस्सलाम, नूहन, नूहन, नूहन। और आखिरी नाम आप अपने पास नोट कर लें, वो है सालेह अलैहिस्सलाम का। लूत अलैहिस्सलाम, जी। ये छह अंबिया के जो नाम हैं, ये क्या होंगे? ये गैर मुनसरिफ नहीं होंगे। ये छह मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तमाम अंबिया
جی ان 6 انبیاء کے ناموں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کے آخر میں تنوین بھی آئے گی، اور یہ جو ہے وہ حالت جو ہے جر، اس میں زیر بھی ان پر آئے گی۔ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں۔ میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے۔ کیسے میں کہوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے۔ اس کی عربی کیجئے، ترجمہ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہیں۔ جی ابراہیم نبی، ماشاء اللہ، ممتاز ممتاز۔ اب ابراہیم آپ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ابراہیم، اب یہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ان 6 انبیاء میں نہیں آ رہا، اور آپ نے ابراہیم کہا ہے، ابراہیم نہیں کہا۔ ابراہیم نبی، ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے، یہ دونوں نبی ہیں۔ تو میں کیسے کہوں گا؟ ترجمہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نبی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ابراہیم، میں کیا آپ نے خود ڈالنے ہیں حرکات، و اسماعیل نبیانی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم کے آخر میں بے شک گولتانہ ہو، یہ اب ہم چھٹی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں۔ چھٹی کیٹیگری کیا تھی؟ اب آپ نکل آئے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ اب چھٹی کیٹیگری ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے انبیاء کے 6 نام لکھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حود، شعیب، لوط، نوح، صالح علیہ السلام، ان کے علاوہ کسی بھی نبی کا نام ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا، یہی ہوگا۔ یہ تو نبی کے علاوہ بھی اگر ابراہیم نام ہوا یہی کیس ہوگا۔ یہ تو ہم نے سمجھنے کے لیے کیٹیگریز بنا رہے ہیں نا، اپنی سمجھ کے لیے، تو وہ آسانی ہوئی کہ انبیاء کے نام ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے ہم بنا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایک نام اگر لکھواتا جاؤں، یونس، آدم، عیسیٰ، ٹھیک ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب آگے جو ہے نا، اگلی والی چیز تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ یہاں پر تو سمپل جو ہے وہ نام تھے، گروپس تھے، جی پھر بھی یہی ہے، اگر عام بندے کا نام ہو، وہی میں نے بتا دیا۔ اب جو 7ویں کیٹیگری ہے، اچھا ایک اس کی پریکٹس اور کر لیتے ہیں، اسی سے پھر آگے چل کے میں آپ کو وہ اگلی کیٹیگری پڑھاؤں گا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہ تینوں نبی ہیں۔ جمع کی اس میں بھی آ جائیں، ایک جمع کی پریکٹس کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔
جی اس ابراہیم، اسحاق، اسماعیل تینوں نبی ہیں۔ جی جی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق نبیون، جی ٹھیک ہے بالکل۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق نبیون۔ اچھا، نبی کی نبیون بھی ٹھیک ہے، ایک جمع مکسر بھی آتی ہے، جی جی انبیاء بھی آ سکتا ہے، تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق انبیاء، جی کیا آئے گا؟ انبیاء۔ اچھا، اب یہاں سے جو ہے وہ اگلی کیٹیگری شروع ہوتی ہے، انبیاء نہیں آئے گا، انبیاء آئے گا، انبیاء۔ ساتویں کیٹیگری اس کا نام رکھ لیجئے، اور میں آخر میں کرتا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، کلیئر نہ ہوا تو آپ مجھے میسج کر لیں، میں وہاں پہ کلیئر کر دوں گا۔ جی اس کی اگلی کیٹیگری یہ ہے، سمجھنے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کے وزن والے الفاظ۔ اب یہ وزن کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ عربی زبان میں وزن کہتے ہیں پیٹرن کو، میں ادھر ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ انبیاء کے پیٹرن والے جتنے بھی الفاظ ہوں گے نا، وہ سارے کیا ہوں گے؟ وہ غیر منصرف۔ جس طرح کے انبیاء کے پیٹرن کے اوپر ہوتا ہے اولیاء، اولیاء، ٹھیک ہے، اولیاء، یعنی کہ جس طرح آپ انگلش میں کہتے ہیں نا بالفرض ایک لفظ ہے سے، تو سے کے پیٹرن کے اوپر ہوتا ہے میں، رے، وے، بے، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ ایک پیٹرن کے اوپر ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں پیٹرنز کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اوزان کی، وزن کی، یہ آگے چل کے جب آپ فیل پڑھیں گے نا، اس کے اندر صیغے جب ہم پڑھیں گے، اس میں یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی کام آئیں۔ جس طرح میں کچھ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، باقی پھر جو ہے وہ آپ جب آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب انبیاء کے پیٹرن کے اوپر ہے اولیاء، اسی طرح اغنیاء، ٹھیک ہو گیا، اسی طرح آپ دیکھ لیں اصدقاء، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ انبیاء کے پیٹرن کے اوپر ہے، لہٰذا انبیاء کے پیٹرن کے اوپر جتنے بھی الفاظ آئیں گے اس کے وزن کے اوپر، عربی زبان میں اس کو وزن کہتے ہیں، تو وہ سارے کیا ہوں گے؟ وہ غیر منصرف ہوں گے، یعنی کہ نہ تو ان پر تنوین آئے گی اور نہ ہی زیر آئے گی۔ آٹھویں کیٹیگری کی طرف ہم چلتے ہیں اپنی، وہ بھی جی اسماء نہیں ہوگا، دیکھیں اسماء اور انبیاء میں تھوڑا سا فرق، اسماء ہی ہو۔ اچھا، بس میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں آج، میرا خیال میں بہتر رہے گا، کل پھر ہم اسی سے آگے چلیں گے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے پاس آ جائیں تاکہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اگلا ہے اولیاء کے علماء، علماء کے پیٹرن کے اوپر جتنے الفاظ ہیں، علماء کے وزن کے اوپر بالفرض آپ دیکھیں جوہلا، جو اسی کا الٹ ہے علماء کا، جوہلا، اسی طرح آپ دیکھیں طلباء، ٹھیک ہے۔ اب کل کا جو میں نے ہوم ورک دیا تھا اس میں بھی اب جا کے آپ لوگوں نے کریکشن کرنی ہے کہ طلباء آپ لوگوں نے لکھا ہوا تھا، کل چونکہ ہم نے یہ چیز نہیں پڑھی تھی، کل تک یہ چیز ٹھیک تھی، طلباء جس نے لکھا تھا، لیکن آج وہ ٹھیک نہیں ہے کہ طلباء جس نے لکھا ہے اس کو کریکٹ کر لیں، کیونکہ یہ علماء کے وزن کے اوپر ہے۔ اب اس کی جو حالت رفع ہے وہ ہوگی طلباء، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ
دیکھ لیں فقراء، اور آپ دیکھیں فقہا ہو گیا، اسی طرح غربا، عمرا، شہداء، یہ سارے الفاظ جو ہیں بالکل شہداء. طلاب نہیں ہوگا، نہیں، طلاب جو ہے وہ علماء کے وزن کے اوپر نہیں ہے، طلاب جو ہے وہ طلابن ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یعنی کہ علماء کے وزن کے اوپر جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ سارے غیر منصرف ہوں گے. میرے خیال میں جو اگلی کیٹیگری ہے وہ تھوڑی سی مزید اس سے ڈفرینٹ ہے، تو اس کے اندر مزید پھر 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. کسی کا کوئی؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ختم کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کا سوال تھا نا، میں دوبارہ اوپر چلتا ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں دیکھیں، آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مردوں کے، خواتین کے تمام نام غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مردوں کے وہ والے نام، اب مردوں کے نام کی آپ 2 کیٹیگریز بنا لیں. اس طرح چلیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بلکہ 3 بنا لیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہو گئی جس کے آخر میں گول تا آتی ہے، اسامہ، طلحہ وغیرہ. دوسری وہ کیٹیگری ہے جن کے نام کے آخر میں الف نون آتا ہے، عثمان، عفان، حنان، ارسلان، کامران، ذیشان. یہ سارے بھی کیا ہوں گے؟ غیر منصرف. تیسری وہ کیٹیگری ہے کہ انبیاء کے وہ نام جو ان 6 ناموں سے علاوہ ہوں. یہ 6 نام کون سے ہیں؟ محمد، ہود، شعیب، لوط، نوح، صالح علیہ السلام. ان کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں، خواہ وہ انبیاء کے نام ہوں یا عام بندوں کے نام ہوں، وہ سارے کیا ہوں گے؟ وہ غیر منصرف ہی ہوں گے. کلیئر ہوگی یہ چیز آپ کو؟ کسی کا کوئی سوال؟ آج کے لیکچر کے حوالے سے آج جو ہے وہ ہم نے غیر منصرف اسماء پڑھے ہیں. چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ. مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.